بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعالیم العربیہ الجزء الثانی کا آج ہم الدرس الحادی عشرہ سبق نمبر 11 جزء ثانی کا سبق نمبر آج ہم 11 پڑھیں گے۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ سبق ہے اور صرف 2 چیزیں اس میں ہم نے سیکھنی ہیں۔ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے، کوئی بندہ ہمارے سامنے ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا ہے، کوئی پیچھے ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے۔ صرف یہ 2 مین لفظ ہیں، تو انہی پر چند مثالیں دیں گے اور مشق بھی پھر انہی پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو اب جو آپ 4 آدمی دیکھ رہے ہیں، عمر، سعید، خالد اور محمد، تو یہ 4 نام ہیں 4 آدمیوں کے۔ اچھا، یہاں پر یاد رکھیے، پیچھے بھی بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کا اور عورتیں، لڑکیاں، لڑکے اس طرح دکھائے گئے ہیں، مطلب مختلف تصاویر کے اندر۔ تو جن تصاویر کا آپ نے سنا ہوگا کہ تصویر حرام ہے یا یہ جائز نہیں ہے، مطلب مختلف طرح کے آپ نے اقوال سنے ہوں گے، تو یاد رکھیے یہ جو پکچرز اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو کہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات رہ نہ جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کہ یہاں پر بھی تو تصویریں ہیں نا۔ تو بالکل یہ تصویریں نہیں ہیں، تصویر حرام ہے۔ جو پرنٹ آؤٹ تصویر ہوتی ہے نا، کاغذ کی صورت میں کہہ لیں آپ، یا جو جس کو کہتے ہیں نا دھلا لینا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ناجائز صورت ایک الگ ہے، اور ایک اگر جائز تصویر ہے آپ کے پاس شرعی طور پر، مطلب اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، اور وہ آپ موبائل میں رکھتے ہیں، لیپ ٹاپ کے اندر رکھتے ہیں، مطلب شوق یہ ہوتی ہے شعاع کی صورت میں، تو یہ عکس ہوتا ہے۔ تو اگر اس صورت میں آپ کے پاس چاہے لاکھوں تصاویر ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہوں تو وہ بالکل جائز ہیں۔ اگر ان کو آپ پرنٹ کروائیں گے اور وہ مطلب کاغذ کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا، پھر اس کا حکم چینج ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے سامنے ہے، تو یہ آپ کے پاس اگر ہارڈ کاپی کے اندر یہ کتاب ہو تو بھی یہ ناجائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی تو یہ صرف خاکہ ہے، کیونکہ جس کو تصویر کہتے ہیں، جس پر حکم لگتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے تصویر کہ اس کے اندر آنکھیں، ناک، کان، زبان، مطلب منہ وغیرہ، تو یہ سارے اعضاء سلامت ہوں، نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں محو ہیں، مٹا دی گئی ہیں، چھپائی ہوئی ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے یہ ساری تصاویر نہیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ امید کرتا ہوں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آئیے سبق کا مزید آغاز کرتے ہیں۔ عمر، سعید، خالد، محمد، تو یہ 4 ہیں، تو انہی کے حوالے سے آگے وہ بات سمجھائیں گے، آگے اور پیچھے والے کے حوالے سے، کہ آگے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کے حوالے سے یا پیچھے، تو اس طرح سعید یقوم امام عمر، سعید یقوم کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاما یقوم کھڑا ہوتا ہے، امام عمر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہمارا تھا امام مسجد، تو وہ امام ہوتا ہے، حمزہ جو شروع میں ہے اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ ہے امام، ٹھیک ہے، سامنے، آگے ہونا، سامنے ہونا۔ اور یہ یاد رکھیے ورا، امامہ وغیرہ، یہ تقریباً زیادہ تر عموماً یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، ان کا ماں بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امامہ کے بعد وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ سعید کھڑا ہوتا ہے عمر کے آگے، عمر کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل یہ تصاویر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح ہی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ خالد کھڑا ہوتا ہے سعید کے سامنے، ٹھیک ہے، تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح۔ محمد کھڑا ہوتا ہے، اب میں عبارت کم ہی پڑھوں گا کیونکہ یہ ساری مطلب آسان ہیں اور واضح ہیں۔
محمد کھڑا ہوتا ہے، محمد نامی جو آدمی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے خالد کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری گنتی پوری ہو گئی سامنے کے لحاظ سے. اب پیچھے کے لحاظ سے بات کریں گے کہ کون کس کے پیچھے کھڑا ہے. کہتے ہیں امر یقوم وراء سعید، وراء مطلب پیچھے، امر کھڑا ہوتا ہے سعید کے پیچھے، ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح آگے پھر کہتے ہیں سعید کھڑا ہوتا ہے خالد کے پیچھے اور خالد کھڑا ہوتا ہے محمد نامی آدمی کے پیچھے. یہ تھے مطلب ان کے پورے جملے. اب انہی کے والے سے اگر سوالات کرنے ہوں تو وہ کیسے ہیں، وہ نیچے انہوں نے بیان کی ہیں. این عمر، عمر کہاں ہے، سعید اور خالد کہاں ہیں، این محمد، محمد نامی لڑکا کہاں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات اوپر ہو چکے. اب یہ انہی چیزوں کو یہ گھما پھرا کر مزید بات کریں گے، اور مین مقصد یہی ہے کہ دو لفظ جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور یہ چھوٹی موٹی مثالیں بھی ہمارے کنسیپٹ میں کلیئر ہو جائیں، تاکہ آئندہ جب بھی کہیں یہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے، جہاں بھی ضرورت مطلب کرنا پڑے، تو وہاں بندہ آسانی کے ساتھ یہ ذہن میں لا کر ان کو حل کر سکے. اب خالد کیا کہتا ہے محمد امامی، محمد نامی جو آدمی ہے وہ میرے سامنے ہے، اور سعید ورائی میرے پیچھے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا، یعنی آگے وہ ہے پیچھے یہ ہے، تو پھر کیا ہوا، خود کہاں ہے، کہتا ہے وہ انا بین محمد و سعید، میں محمد نامی آدمی اور سعید نامی آدمی کے درمیان میں ہوں، ٹھیک ہے. یہ میرے آگے اور پیچھے کھڑے ہیں. اچھا آگے سعید کیا کہتا ہے، تو یہ آپ اوپر تصویر کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تصویروں کے نیچے جو نام ہیں، اسی طرح جو سائیڈ میں وہ سکھایا گیا سارا اس کو بھی دیکھتے ہوئے. تو یہ وہی باتیں ہیں ساری نا، لیکن یہ اور طرح تھوڑا سا کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں، خالد میرے سامنے ہے اور عمر میرے پیچھے ہے، اور میں کہاں ہوں، ان دونوں کے درمیان، خالد اور عمر کے درمیان. محمد یقول، محمد نامی آدمی کیا کہتا ہے میں انا امام خالد، میں خالد کے سامنے ہوں، اور خالد جو ہے وہ سعید کے سامنے ہے، اور جو سعید ہے وہ عمر کے سامنے ہے. وَأَنَا أَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَانِي، اور میں جمیعی مطلب سارے، یعنی تین جو میرے علاوہ ہیں ان سب کے، اخوانی جو میرے بھائی ہیں تین یعنی جمیع، تو وہ ان سب کے سامنے میں ہوں، ٹھیک ہے، سامنے سب کے میں کھڑا ہوں. اب جو آخر میں رہ گیا عمر نامی آدمی، وہ کیا کہتا ہے انا وراء سعید، میں سعید کے پیچھے ہوں، اور سعید جو ہے وہ خالد کے پیچھے ہے، اور جو خالد ہے وہ محمد کے پیچھے ہے، اور میں ان سب کے پیچھے ہوں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان سب کے پیچھے میں ہوں. انا وراء الجمیع، اب یہاں تک ساری بات ہوئی. اب اپنی اور محمد کی بات بتاتا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں، اور محمد نامی جو آدمی ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری عبارت کا مطلب ہے. ماذا یقول خالد، اب یہ جو اوپر یقول کے ساتھ چاروں کی باتیں ہوئی نا، انہی کے والے سے یہاں سوالات سکھا رہے ہیں، جس طرح کہ اوپر والی بات کے تحت ہوا تھا کہ خالد نے کیا کہا یا کیا کہتا ہے، اسی طرح سعید کیا کہتا ہے، محمد نامی آدمی کیا کہتا ہے، اور عمر نامی آدمی کیا کہتا ہے. اور اچھا یہاں پر یہ بات میں عرض کرنا بھول گیا، عمر، یہ عمر بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دیگر آپ احباب آپس میں بھی کئی نام رکھتے ہوں گے اپنی اولاد کا. تو عمر اور عمر، تو یہ واو کیوں ہے، تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ عمر اور عمر میں فرق ہو سکے، کیونکہ صحابہ میں سے بعض کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ عمر نام بھی ہے نا. تو اس لیے موٹی بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے ہے، کہ اگر اس کے یعنی عمر کے درمیان واو آخر میں واو نہ لکھتے تو چونکہ جو عربی عبارات ہوتی ہیں وہاں پر عموماً اعراب نہیں لگے ہوتے، تو اگر فرق کرنے کے لیے واو نہ لکھی ہوئی ہوتی تو پھر بہت ہی پریشانی والا معاملہ ہو جانا تھا، اور مکس کام ہو جانا تھا کہ عمر کو عمر اور عمر کو عمر پڑھنا یہ بہت مشکل ہو جانا تھا. تو اس لیے یہ پھر فرق کرنے کے لیے واو لکھ دیا گیا کہ اگرچہ کوئی اعراب نہ بھی لگائے نہ بھی لگا ہو تو پھر بھی یہ بآسانی آنکھیں بند کر کے پڑھا جا سکے. اچھا آئیے آگے انہی ناموں کو اور چند مزید ملائیں گے اور پھر ہمیں گھما پھرا کر باتیں کرنے لگے ہیں. تو یہاں پر 5 لائنیں ہیں. صف مطلب قطار، جو نماز پڑھتے ہوئے صف بنائی جاتی ہے تو اس کو بھی صف اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک پوری رو ہوتی ہے، قطار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے
کہ یہ صفیں بنائی ہوئی ہیں، 5 قطاریں ہیں، محمد، خالد، سعید، عمر اور وائل، ٹھیک ہے. وائل یہ ایک صحابی کا نام بھی ہے، تو ویسے یہاں پر تو صحابی مطلب نہیں ہے مراد، لیکن نام وہی ہے. تو یہ جو 5 نام گنوائے، تو دائیں طرف دیکھیں الصف الاول، پھر ثانی، ثالث، رابع، خامس. تو اسی حوالے سے یہاں آپ آخر میں دیکھیے محمد یقول، محمد آدمی، محمد نامی آدمی کیا کہتا ہے، انا فی الصف الاولی، ٹھیک ہے. جو لیفٹ سائڈ پر اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا الصف الاول کے سامنے، تو محمد یہ سب سے اوپر والے صف میں ہے، پھر وہ آگے خالد ہے، سعید ہے. تو اسی والے سے یہاں بات کریں گے انا فی الصف الاولی، میں پہلی صف میں ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ الصف الاول یہ مخصوص صفت بنے گی نا. اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ الصفی، اب یہ فا پر ہے تو مجرور ہی یعنی کسرہ ہے، لیکن یہ فا کے اوپر کسرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بنی آپ نے گھبرانا کہ یہ تو زبر ہے، زبر نہیں ہے، یہ کسرہ ہی ہے. اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے مشدد، اگر شد تشدید جو بنی ہوئی 3 دندان والی، اس کے اوپر زبر ہوتا یا کھڑا زبر ہوتا تب مطلب ماننا تھا کہ یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ کھڑا زبر ہے. اگر جس طرح یہ ہے کھڑا مطلب تشدید کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، ایک ڈنڈا سا جو جس کو زیر کہتے ہیں یا زبر کہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ تشدید کے نیچے ہے تو اس لیے یہ زیر پڑی جائے گی اگرچہ حرف کے اوپر ہو. تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ بارہا آپ عبارات آگے بڑی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا اس طرح نا کہ کسرہ ہے یا اس طرح تنوین ہے 2 زیر والی، تو پھر بھی وہ لفظ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی بعض اوقات. تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ تقریباً اس طرح کا کچھ نہ کچھ اشارہ دیا گیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ زبر نہیں ہے، زیر ہے. جس طرح کہ یہاں پر ہے نا فا کے اوپر تشدید ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کوئی نہ کوئی اشارہ وغیرہ موجود ہوتا ہے. تو اب یہ موصوف صفت بنیں گے، کیوں؟ کیونکہ صف اول یعنی پہلی صف میں ہونا یہ خوبی ہے. جس طرح ہونا فرسٹ آنا، تو فرسٹ آنا یہ بھی ایک انعام ہے، خوبی ہے، ایک بندے کی صفت ہے کہ وہ فرسٹ آیا ہے. اسی طرح پہلی صف میں ہونا یہ بھی ایک خوبی ہے، ٹھیک ہے. اور آخری صف میں ہونا تو یہ بھی خوبی سمجھ لیں یا عیب سمجھ لیں، لیکن جو صفت ہے تو آپ نے اس کی تعریف پڑھی ہوگی کہ اچھا خوبی یا خامی بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. صفت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. اچھا آگے پڑھیے. خالد کہتا ہے میں صف اول میں ہوں، اور سعید یعنی انا فی صف الاول، میں صف اول میں ہوں، اور خالد صف ثانی میں ہے، سعید ثالث میں، عمر رابع میں، اور وائل جو ہے وہ صف خامس میں ہے، ٹھیک ہے، 5ویں صف کے اندر، 5ویں قطار کے اندر. آگے دیکھیے انہی باتوں کو انہوں نے بیان کرنا ہے، تو یہ آپ نے تصویر کو غور سے کرنا ہے کلیئر. خالد کہتا ہے خالد یقعد ورائی، خالد بیٹھتا ہے میرے پیچھے، وسعید یہ یعنی وہی بات کر رہا ہے نا، محمد یقولو کے تحت ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. 2 لائنیں پیچھے ہو چکی ہیں اور یہاں پر مزید باتیں ہو رہی ہیں. تو محمد نامی آدمی کیا کہتا ہے، خالد یقعد ورائی، خالد بیٹھتا ہے میرے پیچھے، ٹھیک ہے. تو سعید وہ خالد کے پیچھے بیٹھتا ہے، اور عمر وہ سعید کے پیچھے، ٹھیک ہے، اور وائل یہ عمر کے پیچھے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے کہتے ہیں این یقعد محمد، محمد نامی آدمی کہاں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے عطف ہو رہا ہے سب مطلب ناموں پر، تو مطلب سب کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے، وائل کہاں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا آخر تک. من یقعد امام محمد ومن یقعد وراءہ، پھر یہاں پھر سوال ہو رہا ہے کہ محمد نامی آدمی کے آگے کون بیٹھتا ہے، اور من یقعد وراءہ، اور اسی کے پیچھے کون بیٹھتا ہے، یعنی اس کے آگے اور اس کے پیچھے کون بیٹھنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو اپنے پیچھے سے دیکھ کر نام وغیرہ کلیئر کرنے ہیں. تو آگے ہے مشق، تمرین الدرس الحادی عشرہ، نمبر 11، ٹھیک ہے، سبق نمبر 11 کی مشق. تو بالکل یہی جو آپ نے یہاں پر سیکھا ہے، تو بس نام چینج ہوں گے مختلف افراد کے. تو 4 افراد آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر سب سے پہلا جو ہے اس کا نام ہے تقی، تقی، ٹھیک ہے، نکی، نکی، ٹھیک ہے. آپ اعراب کے بغیر پڑھیں یا عربی کے علاوہ پڑھیں تو پھر نکی، تقی، نکی، رفیع، جمیل، ٹھیک ہے، رفیع جمیل، یہ اعراب کے حوالے سے. تو آئیے آگے ان کو دیکھتے ہیں کیسے سوالات ہو رہے ہیں. اینت یقوم تقی، تقی جو آدمی ہے یہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو آپ تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نکی جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا چہرہ اس طرف ہے، تو چہرہ جس طرف ہے تو مطلب یہ ہے کہ سامنے وہ ہے، ٹھیک ہے، جمیل کا چہرہ اس طرف ہے تو مطلب سب سے وہ آگے وہ ہے، پھر اس کا چہرہ بھی اسی طرف ہے، سب کا اس طرف ہے، تو یہ ترتیب وائز مطلب نمبر گنتے جائیں، اور تقی یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ تو اسی سے آپ نے بات سمجھانی ہے کہ یقوم تقی جن، تقی کھڑا ہوتا ہے وراء نکی جن، نکی کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں من یقوم امام الجمیع، کون کھڑا ہوتا ہے سب کے سامنے، جمیع مطلب آل افراد جو ہیں سب کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے، تو سب کے سامنے میں نے ابھی گنوایا نا کہ سب سے پہلے سامنے کون ہے، جمیل، تو یہاں لکھ دیں کہ یقوم امام الجمیع جمیل، ٹھیک ہے۔ آگے ماذا یقول تقی، تقی کیا کہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ وہی بنا لیں اپنی طرف سے کہ تقی کیا کہتا ہے کہ میں انا وراء نکی، کہ میں جو پیچھے ہوں، جو نکی ہے تو اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لکھ دیں، یہاں پر اگرچہ وہ الفاظ نہیں گزرے کہ ماذا یقول تقی کا جو جواب بن سکے، لیکن چونکہ اس کا جو ہم نے پیچھے سیکھا نا سبق، تو اس کے اندر تقریباً یہی مفہوم بنتا ہے کہ یہی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، مختلف طرح سے آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال آگے تقی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اسی طرح جواب دینے ہیں جو پہلے کے تحت گزرا نا تقی کے سامنے، کہ آپ نے تصاویر کو دیکھنا ہے اور اس طرح جواب دے دینا۔ وَأَيْنَ يَقُومُ النَّقِيُّ، نکی کہاں کھڑا ہوتا ہے، تو دیکھ لیں آپ، تو اب یہ نکی اس کے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، اس طرح بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، صرف ایک وراء کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، امامہ کے بھی حساب سے، یعنی دونوں حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یقوم نکی وراء رفیع، رفیع جو اس کے آگے ہے یہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ وَمَن یقوم وراء الجمیع، تو کہتے ہیں کون کھڑا ہوتا ہے سب کے پیچھے، ٹھیک ہے، سب جو ہیں ان سب کے پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے، تو سب سے پیچھے مطلب یہ لیفٹ سائڈ پر جو سارے تین ہیں، تو ان تینوں کے پیچھے والا جو ہے وہ تقی ہے، جو دائیں طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہی آپ نے لکھنا ہے کہ یقوم وراء الجمیع، کھڑا ہوتا ہے سب کے پیچھے، سب کے آخر میں کون، تقی، تقی، ٹھیک ہے۔ ماذا یقول نکی، نکی کیا کہتا ہے، یعنی جس تصویر کے تحت بات ہو رہی ہے وہ آدمی کیا کہتا ہے، تو لکھ دیں کہ انا وراء، کہ میں کھڑا ہوتا ہوں وراء رفیع، رفیع کے پیچھے۔ آگے آئیے رفیع کی بات کرتے ہیں، وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا لکھ دیں وراء جمیل، کہ وہ جمیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے انا وراء جمیل، کہ میں جمیل کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَيْنَ يَقُومُ، کہاں کھڑا ہوتا ہے جمیل، تو اس کا لکھ دیں کہ وہ کھڑا ہوتا ہے رفیع کے سامنے، کیونکہ اس کے آگے تو کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وراء لگائیں، یہاں پر امامہ لگائیں گے کہ یقوم جمیل، جمیل کھڑا ہوتا ہے امامہ رفیع، رفیع کے آگے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح اب یہ جو جمیل ہے وہ کیا کہتا ہے، تو لکھ دیں کہ انا امامہ، میں کھڑا ہوتا ہوں، یقول جمیل انا امامہ، میں کھڑا ہوتا ہوں، تو یہاں پر لکھ دیں کہ امامہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رفیع جو اس کے پیچھے ہے تو یہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرا جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انا، جو میں کھڑا ہوتا ہوں، انا اقوم امام الجمیع، ٹھیک ہے، میں سب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ آگے پھر سبق کی طرح یہاں پر بھی 5 صفحے بنائی گئی ہیں۔ صفحے اول میں زید ہے، فرید ہے، عامر ہے، پھر ہلال، کامل، عمار، درید، زبیر، ولید، عادل، ٹھیک ہے، آگے ایک نام نہیں ہے، یسار، آگے خالد، سلمان، حسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے نام واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہی کے حوالے سے نیچے باتیں ہوں گی، تو آپ نے ان کا جواب خود دینا ہے۔ کچھ میں عرض کرتا ہوں، این یقعد زید، زید کہاں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیٹھنے کے حوالے سے بات ہوگی کیونکہ یہ ساری تصاویر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور قعد یقعد بھی بیٹھنے کے معنی میں ہے، قعود۔ زید کہاں بیٹھتا ہے، تو دیکھ لیں کہ کس صف میں زید پہلی صف میں ہے، تو لکھتے ہیں یقعد زید فی الصف الاول، وَأَيْنَ یقعد ہلال، ہلال کہاں کھڑا بیٹھتا ہے، تو دیکھ لیں ہلال کہاں پر، دوسری صف میں مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی اسی طرح یقعد ہلال فی الصف الثانی، ٹھیک ہے، آگے فی الصف الثالث آئے گا درید۔ اسی طرح ساری تصاویر کو دیکھتے جائیں اور اسی حوالے سے صف ثالث، رابع وغیرہ آپ جواب دیتے جائیں۔ من یقعد فی الصف الاول، صف اول میں کون ہے،
کون بیٹھتا ہے؟ تو یہ دیکھ لیں ایک صفحے پر تین نام لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ وَمَن يَقُعُدْ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، اسی طرح صف ثانی، صف ثالث، صف رابع اور صف خامس، ان سب کے سوالات ہو رہے ہیں کہ کون بیٹھتا ہے، تو آپ ان کے اندر جو ناموں میں سے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے اَیْنَ فَرِیدٌ، فرید کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرید کہاں ہے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، صفحے اول میں، جی بالکل صفحے اول میں ہے۔ وہ اَیْنَ کامل، اور کامل جو آدمی ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو یہ صفحے ثانی میں ہے بالکل۔ وہ اَیْنَ یسار، اور یسار کہاں پر ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، اور یہ صفحے رابع میں بالکل، یعنی چوتھی صف میں، چوتھی قطار میں ملے گا آپ کو۔ وہ اَیْنَ حسان، حسان کہاں پر ہے؟ تو یہ آپ کو سب سے آخر میں ملے گا، ٹھیک ہے، صف خامس میں۔ تو اس طرح کے آپ نے عربی کے اندر ان کو جواب میں لے کے آنا ہے۔ آگے بھی کچھ سوالات ہیں، ان کے آپ نے خود جوابات دینے ہیں ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے۔ من یقعد وراء زید، زید کے پیچھے کون بیٹھتا ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ومن یقعد امام، درید کے آگے کون ہے؟ حسان کے آگے کون ہے؟ عمار کے آگے کون ہے؟ ٹھیک ہے، ولید کے پیچھے کون ہے؟ اور یسار کے آگے کون ہے، کون بیٹھتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کے آپ نے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔ تو ان کے اندر کوئی پریشانی والا معاملہ آپ کو یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ تو جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 11 بھی پورا ہوا۔